جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا میرے قریب سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ کیا جہنم میں اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم میں اب بھی نہ سرد ہوگا کیونکہ رو رو
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القبر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک اٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا کیوں کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں تمام طریقہ حمد ثناء اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی وہ ذات و صفات اندر وہ شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العالمین دی محتاج ہے اللہ دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون مقام جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار و حبار کے اندر ادب نال آج کو انتصاری کے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد حیدہ موضوع سخن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کا ذکر کیا جائے گا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت اے وے کہ میرے مصطفیٰ اللہ کا نور بن کے تشریف لے کے آئے اور لباس بشریت پا کے آئے لیکن حقیقت مصطفیٰ اے وے کہ میرے مصطفیٰ نور من نور اللہ نے انہوں نے نور بنایا نورانیت مصطفیٰ کے عنوان سے انشاءاللہ چند گزارشات پیش کروں گا اللہ رب العالمین سن سارے اپنے حبیب کے نال ٹوٹ کے انہ با محبت اور پیار عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے گرامی قدر قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ فرماتا ہے کہ تحقیق تاڑے کو اللہ کا نور آ گیا اور روشن اور واضح طور سے کھلم کھلی جڑی کتاب ہے جن کے اندر ہر چیز کا بیان ہے فرمایا وہ روشن کتاب آ گئی اس علماء کرام نے اکثر مفسرین نے اس آیت کریمہ کے جز کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑا اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ تاڑے کو نور آ گیا اس نور تو مراد حضرت محمد مصطفیٰ نے اور جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وہ کتاب مبین اور روشن کتاب آ گئی اس کتاب تو مراد قرآن مجید برہان رشید ہے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیغام دیتا ہے فرمایا میرے نبی جیسا کوئی نبی بھی نہیں آئے گا میرے نبی جیسا کوئی نبی میں پہلے بھی نہیں بھیجا اور میرے نبی تو بعد کوئی نبی آئے گا نہیں کہ فرمایا وہ کتاب مبین اس قرآن کو بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں ایک کتاب بھی مکمل کر کے بھیجی گے اور اصل نبوت بھی مکمل فرما کے بھیجی گے نبوت بھی مکمل ہو چکی اور قرآن تو بعد کوئی آسمانی صحیفہ نہیں آئے گا کوئی آسمان تو کوئی وحی کا سلسلہ ان دوبارہ نہیں آ سکتا اللہ نے قرآن بھی آخری کتاب بنا کے بھیجیا کہ محمد مصطفیٰ کو آخری نبی بنا کے بھیجیا اگر ایسا ایسے کہہ لیجئے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ریب کہتے ہیں شک کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں محمد وہ ذات ہے کہ جن میں کوئی عیب نہیں سبحان اللہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں محمد وہ ذات ہے کہ جن میں کوئی عیب نہیں اگر اس کو بھی ساتھی تفسیر سن لو کہ سر سے لے کر پاؤں تک قرآن میں مصطفیٰ کی ذات سر سے لے کر پاؤں
لیاؤں تو بعد کسی نبی کی لوڑ نہیں۔ الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ مسلمان تا قیامت قرآن دا بھی دامن تھام کے رکھن گے اور محمد مصطفیٰ دے فرمان دا بھی دامن تھام کے رکھن گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آیا کریمہ نازل فرمائی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس آیا کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافران دے دو مشہور اعتراضات سن، اللہ نے انہوں نے جواب دیتا ہے۔ جنہوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا، میں اللہ کا نبی بن کے آیا، میں رسول بن کے آیا، کافر اگوں انکار کیتا، انہیں آگا لستا مرسلہ، تسی اللہ دے نبی نہیں جے بن کے آئے، تسا اللہ دے نبی نہیں جے، تسی کیویں نبی ہو سکتے جے؟ ایک عبداللہ جڑا دنیا تو چلا گیا ہے، اس جناب عبداللہ دے گھر ایک بیٹا پیدا ہوئے، وہ جنہیں اپنے والد محترم دی زیارت بھی نہ کیتی ہوئے، جڑا ظاہری طور تے در یتیم بن کے پیدا ہویا ہوئے، اور نبی کیویں ہو سکتا ہے؟ اسا منن واسطے تیار نہیں، تسا نبی نہیں جے، لستا مرسلا۔ ایک کافراں نے پہلا اعتراض کیتا کہ تسی رب دے نبی نہیں جے، دوجا اعتراض کیتا، انہیں آکھا یہ ہو کیویں سکتا ہے؟ تسا عبداللہ دے گھر پیدا ہوئے ہو، جناب تہاڈی ولادت ساڈیاں نظراں دے سامنے ہوئی ہوئے، اس تو بعد تسا جوانی ساڈے اندر گزاری ہے، تسا بچپنا ساڈے اندر گزارے ہے، تسا نبی نہیں ہو سکتے۔ آکھیا وجہ کی ہے؟ انہیں آکھیا وجہ اے ہے کہ تسی ساڈے ورگے ہو، اسی تہاڈے ورگے ہاں، ساڈے وچوں کوئی نبی نہیں بنیا تے تسا کیویں نبی بن سکتے ہو؟ میرے مصطفیٰ خاموش نے، لیکن او کائنات دا رب خاموش نہیں رہندا۔ جدوں آقا دی عزت کی بات آئے وہ تو اللہ فرماندا ہے دنیا والے ہو کوئی بولے یا نہ بولے مینوں کسے نال غرض نہیں، جدوں یار دی عزت کی بات آ جائے گی، جدوں یار دی عزت دا چوکی دارے کی بات آئے گی، فرمایا دنیا والا اگر کوئی نہ بولے سانوں کوئی غرض نہیں، وہ اللہ دے حبیب نال پیار کرنے والا وہ دا رب بولے گا۔ فرمایا نبی تو نہیں جواب دینا۔ کافراں دا پہلا اعتراض ہے وے تسا نبی نہیں جے، دوسرا اعتراض ہے وے تسا ساڈے جیسے ہو، سونیا تو نہ بولی، تیرا رب بول کے دسے گا، اور قرآن دے وچ ایسا ریکارڈ کر دیواں گا، دنیا جدوں بھی قرآن کھولے گی تاکہ شانہ نظر آن گیا، دنیا آکھے گی اس نبی ورگا نبی کوئی نہیں، اس رب ورگا کائنات ربی نبی ورگا نبی کوئی نہیں، تو میرا رب ورگا بھی رب کوئی نہیں ہے، تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ رب ہے ہی نہیں، لیکن لوگ اپنے اپنے پوچھن خدا بنائے، لیکن اللہ نے فرمایا کائنات والے ہو نہ محمد کی مثال دنیا دے وچ اساں کی بنائی ہے، نہ اللہ کی کوئی مثال دنیا دے وچ ہے۔ اللہ یکتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اللہ اپنی وحدانیت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا، لیکن جہو جہاں مصطفیٰ کو بنا دیتا ہے، رب نے فرمایا کہ وہ جہاں اساں کسی کو بنایا ہی نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم ہی توڑ دیتا، حسن میرے مصطفیٰ سے ختم ہو گیا، حسن میرے مصطفیٰ سے تو بولو کہ تسی ملال کا پڑھو ختم ہو گیا۔ اللہ نے سارا حسن مصطفیٰ سے خرچ کر دیتا، یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن دیتا ہے، لیکن جنہوں میرے آقا ملال کے گئے نا یوسف علیہ السلام نے صاف پہ چین دے لہر بنا کے انتظار کر رہے ہیں، میرے آقا نے انتظار کر رہے ہیں، تو جنہوں میرے مصطفیٰ دا چہرہ میں کیا حضرت جناب یوسف دا حسن یہ قرآن دے وچ بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے یوسف دے حسن دے چرچے قرآن دے وچ بھی کیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کائنات والے اللہ دا نبی یوسف جدوں پانی پیندے سن پانی حلق تو جاندا ہویا نظر آندا سی، اس شیشے دی مثال بھی تھلے رہ جاتی ہے، لیکن حضرت یوسف دا حسن اس تو بھی زیادہ ہے۔ لیکن جدوں میرے آقا دا چہرہ ویکھیا حضرت
कसम है, सोने तेरे लम्हे लम्हे दी कसम है, तेरी पूरी उम्र दी कसम है। मालूम होया अल्लाह किसे दी कसम नहीं चुकता, कसम ओदी चुकी जाती है जेड़ा कोई काबिल इज्जत होवे, जिदी कोई नजर दी इज्जत होवे। अज किसे नु आख्या जाए तेरे बाप दी कसम है, तेरी मां दी कसम है, अपने बच्चे दे सिर ते हाथ रख के गल कर, कसम चुक जेड़ी गल पिया करना है। मैं क्या क्यों आख्या इन्हां दी इज्जत बंदे दी निगाह विच ओ कायनात दा रब है जेड़ा किसे दी कसम नहीं चुकदा। लेकिन जदों यार दियां जुल्मां दी गल आई, रब ने कसम चुक के दसिया, फरमाया एक लम्हे दी नहीं, दो लम्हे दी नहीं, बल्कि मेरे यार दी सारी जिंदगी दी मैनू कसम है। फिर असा क्यों ना आखिए ओ दिल नबी दे नज़ारे कोलो रजदा ही नहीं, दिल नबी दे नज़ारे कोलो रजदा ही नहीं। ओ कोई एगो जेहा सोना सानो लभदा ही नहीं, मेरे नबी दी ज़बान, मेरे नबी दी ज़बान, साडे वास्ते कुरान, मेरे नबी दी ज़बान, साडे वास्ते कुरान, और किसे दा बयान चंगा। यार दी गल सुना मुल्ला, कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ला लंबे पेड़े पा मुल्ला, ला लंबे पेंडे पा मुल्ला, बस यार दी गल सुना मुल्ला। आगे सानू लंबियां ना सुना, सानू इको ही गल दस, यार ना इश्क करना है, यार ना वफादारी करना है, यार दी इज्जत के पहरा देना है, मोहब्बत करना है। अगर पैगाम आवे हाँ हाँ, फिर ओदी गुलामी इख्तियार कर ले। खुदा दी इज्जत की कसम है, जो मुस्तफा का गुलाम बन जाता है वो कायनात देखती है कि वो कायनात का ईमान बन जाता है। क्योंकि मेरे नबी दी ज़बान साथे वास्ते कुरान, मेरे नबी दी ज़बान साथे वास्ते कुरान, और किसे दा बयान चंगा। जिन्नी देर तक बंदा नबी पाक दी गल ना पढ़ी होवे, सुनी ना होवे, बंदा मैं ओ भी सोना है, ओ भी सोना है। लेकिन जब यार की जुल्फां दा जिक्र सुन लवे, जब यार दे चेहरे बदुआ दा जिक्र सुन लवे, जब यार दे यदुल्लाह दे हत्थां दा जिक्र सुन लवे, जब यार अपने हाथ विच इस तरह मिट्टी फड़ के काफिर दरवाजे पे मुहासरा करके खलोते हो, अल्लाह फरमाए सोनिया तू बाहर निकल, या अल्लाह बाहर काफिर खलोते ने, फरमाया काफिरां नूं तू नजर ते नहीं आया। समझ नहीं आई? काफिरां को नजर नहीं आਉਂਦਾ। अच्छा मैं नबी कहाँ है? तुम क्या जो हाजिर नाजिर है, तुम क्या जो नबी के सामने ये कायनात है, बताओ नबी कहाँ है? मैंने कहा अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, जो उम्मीद नबी हो वो किसी दुनिया वालों से पढ़ाए नहीं जाते। हर एक की किस्मत में कहाँ है कि दारे मुस्तफा अबू जहल को तो महबूब दिखाए नहीं जाते।
चुप करे मेरे अली इत्थे जानियों बोलन दी ओ चुप कर मेरे अली इत्थे जानियों बोलन दी। अल्लाह ने जो यार का जिक्र करना है, यार की एक तारीफ की थी, मेरा यार नूर बन के आया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ओ काफिरों दे दो एतराज सन, एक एतराज ए सी तुसा रब दे नबी नहीं बन के आए, दूजा एतराज ए सी क्योंकि तुसा साडे वर्गे हो, तुसा साडी मिसाल हो। मैं कि अज कोई अगर कोई बंदा कहे मैं नबी की मिसाल है, नबी मेरी मिसाल है, मैं कहते पहले अज़ला तो फैसले हो चुके हैं, काफिर पहले समझते हैं ये साडे वर्गा है, असा इहदे वर्गे हां। लेकिन अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिता, फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाह, ओ मेरे यार लो ए कलम कहने वाले हो, ये अल्लाह की तरफों नहीं आया, ये ताने कहने का की मोल है, तुसा ते ज़बान दराज़ी करते हो, तुसा ते बदबख्त हो। फरमाया मैं रब होके ऐलान पिया करना कद जाअकुम मिनल्लाह, फरमाया मेरा यार ये अल्लाह की तरफों ही आया है। अब बंदा मैं जो कह रहा कि तू मेरी तरफों आया, अबू जहल नहीं मनता ना मने, उतबा नहीं मनता ना मने, शैबा नहीं मनता ना मने, ये जनाब जितने भी अबू लहब एंड कंपनी के सोने दिल नहीं मनते ना मनने, बस एक ही काम करना है, तू जमीन पे ला इलाहा इल्लल्लाह आखदा रही। आज जनाब सूफी बरकत अली ने जान वाले भी आए थे, और जनाब फकत का बादशाह बाबा जिन्हें पूरी जिंदगी फकत गुजार दी है, तो सदा एक दी है, आज्ञा मेरे रब नबी नु की आता है, सोनिया जमीन पे बैठ के तू फकत एक जुमला याद रही, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं अच्छा तो एक कोई आवाज देवागा मुहम्मद रसूलुल्लाह, सोनिया तू मैनू ला इलाहा इल्लल्लाह कहना रही, मैं तेनू मुहम्मद तू रसूलुल्लाह कहना रहागा। सानू दुनिया की लोड़ नहीं। फिर आशिक बोलिया, उन्हें क्या खुदा की अजमत क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने मकाम मुस्तफा क्या है, अरे मोहम्मद का खुदा जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। खुदा की अजमतें क्या हैं, मोहम्मद मुस्तफा का में दुनिया को क्या पता था कि अल्लाह एक है। वही दुनिया थी जो खाना काबा के अंदर 360 फुट खाने काबे के अंदर नस्ब करके वह दुनिया उस खाने काबे का नंगे होके तवाफ किया करती थी। औरतें भी कपड़े उतार कर, मर्द भी कपड़े उतार कर उसी खाना काबे का नंगे होके तवाफ किया करते थे। 360 फुट उस खाना खुदा के अंदर उन लोगों ने लगे हुए थे। मैंने कहा ये किसने आके बताया कि खाने काबे को जो पहली नजर मारता है अल्लाह उसके गुनाह माफ करता है। आवाज आती है वो एक ही जात है जिसने खाने काबे की अजमत को बयान किया है, उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। ने आके बताया कि खाना काबा नंगे होकर तवाफ करने का नाम अल्लाह की लिल्लाहियत नहीं है। यार रब्बुल आलमीन ये क्या है, फरमाया अल्लाह बंदे भी तेरे थे, खाना काबा भी तेरा था। आज दुनिया क्या देती है जो सऊदिया में होता है वो ठीक होता है, वहाँ उनकी हुक्मरानी है। मैंने कहा जब मेरे आका नहीं आए थे जो बुत पड़े हुए थे अल्लाह के घर काबे में, आज लम्हा फिक्रिया देना चाहता हूँ। अब जो खाना काबा के अंदर बहुत नस्ब थे, क्या उनको ठीक कहोगे कि अल्लाह का घर है? अल्लाह किसी ऐसे बंदे को जो बेअदब हो कैसे कब्जा दे सकता है? मैंने कहा अबू जहल के पास काबे की चाबी नहीं
نہیں، جہاں میرے آقا کی عزت کی بات آئے گی، خدا کی عزت کی قسم، کعبے کو بھی عزت ملتی ہے تو محمد مصطفیٰ کے صدقے ملتی ہے۔ میں تو اس سے اپنی بات کرتا ہوں، اب ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جذبات میں نہیں بات کرنے کا آتی۔ میرے آقا کی حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر میرے آقا کھانے کعبے کے سامنے کھڑے تھے، میرے آقا نے فرمایا کعبہ والذی بعثنی بالحق، مجھے اس رب کی عزت کی قسم ہے جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، فرمایا اے کعبہ تجھ سے اللہ کی پاک بارگاہ میں تیرے سے زیادہ میرے ایک غلام کی عزت اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ میں نے کہا ایک غلام جو مصطفیٰ کی محبت آ جائے، جسے آقا کا کلمہ نصیب ہو جائے، آقا کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تجھ سے بڑھ کر میرے ایک غلام کی عزت ہے، تو کیا میرے آقا کی بات ہوگی؟ اللہ کی عزت کی قسم، آقا مکے میں تھے، مکہ افضل تھا، آقا مدینے میں گئے، مدینہ افضل ہے، آقا بدر میں ہو بدر افضل ہے، آقا احد میں ہو احد افضل ہے، آقا یرموک میں ہو یرموک افضل ہے، آقا روزہ میں ہو تو روزہ کائنات سے سب سے افضل ترین ہے۔ آقا جب جنت میں جائیں گے، جنت اس وقت افضل والا بن یہ میرے آقا کی طرف نوازی ہو، وگرنہ وہی لامکان کے وکیل ہوئے۔ بریلی کا بابا اس لیے نہیں تھا وہی لامکان کے وکیل ہوئے، سب پڑھو یار، وہی لامکان کے وکیل ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، یہ نبی ہے جن کے ہے وہ مکان۔ اللہ مکانہ تو پاک ہے، اللہ زمانے تو پاک ہے، اللہ واسے کوئی جگہ متعین نہیں، اللہ مکانیات تو پاک ہے۔ عرش کیوں بنایا یار واسطے، ایک قلم کیوں بنائی یار واسطے، ایک کرسی کیوں بنائی فرمایا یار واسطے۔ اللہ بیٹھن تو پاک، اللہ زمانیات تو پاک، اللہ قیودات تو پاک، اللہ جسمانیات تو پاک، یا اللہ عرش کیوں بنائی فرمایا وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہے وہ مکان، وہ خدا کا جس کا مکان نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ۔ اے آقا کریم دے غلاموں، اللہ فرمایا اے آقا دے اللہ کی طرفوں نہیں آیا، سنیا میں اعلان کرنا قد جاءکم من اللہ، سنیا تم میری طرف آیا ہے، اے دنیا منے نہ منے سانو کوئی قرض نہیں، میں اعلان کر دیتا ہے۔ دوسرا اعتراض ایسی اے ساٹھے ورگا ہے، ایک ہی ہے ساٹھے ورگا، ایک بات سنا تھا کہ زید جی کے نبی بول بول کوئی گل ہے، بات سنا تھا کی زید نبی ساٹھے ورگا، ایمان والے دے ذہن نہیں ہے، ایمان والے دے ذہن نہیں ہے گا، جنہیں دیکھ کر ویکھیا نہ ہوئے وہ تو بندہ گلا کرتا، جنہیں ویکھ لیا ساڈے ورگا دسیا، انہاں دا ساڈے ورگا نہیں، کافراں دے ذہن ساڈے ورگا ہے، رب نے فرمایا تہاڈے ورگا نہیں ہے گا، یا اللہ کیوں؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ، یہ اللہ کی طرفوں آیا، یہ اللہ کی طرفوں آیا، یا اللہ اسے اپنے جیسا سمجھیے، فرمایا بدبختہ اپنے جیسا نہ سمجھی، یا اللہ کیوں؟ فرمایا نور، اے نور بن کے آیا ہے، ادھر اٹھنا بھی نور ہے، ادھر چلنا بھی نور ہے، ان کی باتیں بشر پہن کے ضرور آیا ہے لیکن حقیقت کی بشریت نہیں، ان لباس بشر پہننے ضرور ہے لیکن ان کی حقیقت نہیں، حقیقت کی ہے۔ فرمایا اے آنکھیں اگر
مصطفیٰ کے دربار سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آپ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ جا کے سنیا میرے ماں باپ تاڑے تے فدا ہو جائے مبارک ہو سبحان اللہ میرے ماں باپ تاڑے تے فدا ہو جائے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ جا گیا حدیث پر سامنے کھلی ہے 47 نمبر صفحہ مواہب الدنیا امام قسطلانی نے لکھی ہے کہ حدیث بڑی ایسے ایمان دادا ہو جاتا ہے مبارک ہو سبحان اللہ یہ حدیث دیوبندیاں نے مولوی اشرف تھانوی نے نشر الدین کے اندر بھی یہ حدیث نقل کی ہے یہ حدیث روایت کی ہے امام بخاری کے استاد مصنف عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ یار ایمان دادا ہوئے تو کیا کرو سبحان اللہ مولوی کا کوئی فائدہ نہیں سبحان اللہ کہ تہاڈا ہی فائدہ ہے میرے آقا علیہ صحابی حضرت جابر بن عبداللہ سونے کی بارگاہ کے اندر آ گیا عرض کی تھی کملی والیا میں ایک سوال کرنا چاہنا میرے آقا نے فرمایا بول کی بولنا ہے عرض کی تھی مازاد دی اکھا والیا اللہ نے سب نالوں پہلے کیڑی چیز نو پیدا کیتا ہے بابا نے سوال نہیں جانا امام دادا ہے سب نالوں پہلے کیڑی چیز نو پیدا کیتا ہے ان صحابی دا کیتا کی بنیا کہ نبی جاندا ہے نبی نو علم ہے آج اگر نبی نو علم نہیں نبی نو دیوار کے پیچھے دا علم نہیں میں کہ تیرا نبی ہوئے گا ساڈا نبی دے آخری جنتی جرا جنت چ جائے گا او دا بھی دس گیا ہے آخری جہنمی جرا جہنم چ جائے گا او دا بھی دس گیا ساڈا نبی ہے حضرت جابر سوال کیتا دنیا نو نظریہ کی پیش کیتا او کائنات والے ہو صحابہ طے کیتا ہے نبی ساری چیزاں نو جابر سوال کیتا میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر جبریل نو آ لین دے انہیں جبریل آئے گا جبریل کو سوال کرا گا جبریل میں نو دسے گا میں کے بیان کر دوں گا میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میرے نبی کی زبان کھلی کیڑی زبان میرے نبی کی زبان ساتے واسطے قرآن میرے نبی زبان ساتے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا حضرت جابر عرض کی تھی میرے آقا کی زبان مبارک کھلی میرے آقا فرماتے میں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی گا من نور ہی فرمایا جابر اللہ نے سب نال پہلے اپنے نور خاص وچوں تیرے نبی دے نور نو بنایا یا رسول اللہ اس وقت کوئی اور چیز نہیں بنی فرمایا ولم یکن فی ذالک الوقت اس وقت کوئی شے نہیں بنی نہ لوح بنی ہے نہ قلم بنی ہے نہ زمین بنی نہ آسمان بنیا نہ جن بنے نہ بشر بنے نہ انسان بنے نہ حیوانات نے نہ نباتات نے نہ جمادات پوری کائنات وچوں کوئی چیز نہیں سی بنی فرمایا رب نے اپنے خاص نور وچوں تیرے نبی دے نور نو بنایا ہے امام قسطلانی نقل فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے جدوں رب نے میرے نور نو بنایا پھر اس نور دے چار حصے کیتے چار حصے تقسیم کیتا میرے مصطفیٰ کی زبان ہے ایک کوئی ملا ہوئے او جناب جھوٹ بول سکتا ہے اپنے عقیدے واسطے اپنے مسلک واسطے لیکن ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر
ایمان والا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کتاب سامنے موجود ہے، مولوی اشرف خان بنالی کے مطابق ذمہ دار چور چوری کرے ہاتھ کر دو، خطیب غلط بیانی کرے زبان کر دو، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے میرے آقا بھی زندہ باد ہے، اللہ کا قرآن بھی زندہ باد ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان میرے آقا کریم فرماتے ہیں اللہ نے پہلے حصے نال 7 آسمان بنائے، پھر دوسرے حصے نال اللہ نے 7 زمیناں پیدا کی دیا، فرمایا پھر تیسرے حصے سے اللہ رب العالمین نے جنت دوزخ نو بنایا۔ امام قسطلانی لکھ دے لے زبان مصطفیٰ دیئے راوی جابر بن عبداللہ انصاری ہے، فرمایا پھر 4 حصے دے اللہ نے چوتھے حصے دا پھر جناب تقسیم کیتا، فرمایا پہلے حصے نال اللہ نے مومناں دی اکھاں دا نور پیدا کیتا ہے، اکھاں سے جو نور ہے نا میرے مصطفیٰ کے نور دا آگیا پہلے حصے نال اللہ نے مومناں دیا اکھاں دا نور پیدا کیتا، فرمایا دوسرے حصے نال اے میلاد کتھے لے ہے جی اے کیوں کرتے ہیں میں کیا سن لے، آگیا پہلے حصے نال اللہ اکھاں دا نور پیدا کیتا ہے، دوسرے حصے نال رب کائنات نے مومناں دے دلاں دا نور پیدا کیتا ہے، فرمایا تیسرے حصے دے نال اللہ رب العالمین نے اللہ نے انس پیدا کی ہے، محبت پیدا کی ہے، وہ محبت کی ہے، فرمایا بندے دی زبان دے لا الہ الا اللہ بھی آتا ہے، نعرے محمد رسول اللہ بھی آتا ہے، فرمایا میرے آقا کریم نے فرمایا اس طرح اللہ رب العالمین نے میرے نور نال پوری کائنات پیدا کی تھی، اللہ نے میرے نور نال نبیاں نو بنایا، اللہ نے میرے نور نال زمین بنائی، اللہ نے میرے نور نال آسمان بنایا، اللہ نے میرے نور نال لوح بنائی، اللہ نے میرے نور نال قلم بنایا، اللہ نے میرے نور نال ایمان والیاں دے دل بنائے، اللہ نے میرے نور نال مومناں دیاں اکھاں دا نور بنایا، کل ختم کر دیئے اسے ایک جملے دے پوری کائنات میرے آقا دے نور نال بنی ہے، او پھر جیڑا جیڑا میرے آقا دے احسان کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے وہ تے پھر کہتا ہے نور ازلی چمک گیا، بارما نے بھی پالو محبت نال نور ازلی چمک گیا، غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمک گیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، کملی والا آ گیا، اللہ فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، میں اصل نور بنا کے بھیجا، کافر آگیا ساڑھے ورگا اللہ کے نانا یہ نور ہے، اور کافر آگیا اللہ کو نہیں آیا، ایک عبداللہ نے گھر پہ آتا ہے کہ میں نبی
ہو سکتا ہے کہ اپنے آقا من اللہ بولیں وہ کتاب مبین اور روشن کتاب لے کے آیا ہے. ایک قرآن بھی میرے مصطفیٰ دے چلتا پھرتا معجزہ. عیسائیاں انجیل دے اور تحریف کر لی, یہودیاں قرآن تحریف کر لی, لیکن قرآن دا ایک ایک جملہ اللہ نے سیو کیتا ہے. فرمایا سونیا لوگ قرآن پڑھتے جان گے آکھن گے یار جدے تے نازل ہویا وہ نبی بھی بے مثال ہے, قرآن بھی بے مثال ہے, تے بھیجن والا بھی بے مثال ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ سارے حال کا رحم و کرم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.